شیخ عبدالغفار رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الوحید فی سلوک اہل التوحید، مسلمانوں کتابیں تو کجا، لوگوں کے نام بھول گئے ان کے، تو طلبہ آپ لا الہ الا اللہ کا صدقہ یاد رکھو، اسکرین پہ دیکھو، یہ کتاب تصوف کے شائقین کے لیے ایک اچھی کتاب ہے۔ تصوف کے ساتھ ساتھ آپ کو تفسیر ملے گی، تاریخ ملے گی، نصائح ملیں گے، وظائف ملیں گے اس کتاب کے اندر، اور عربی کی عبارت بھی اس کی بڑی خوبصورت ہے۔ شیخ عبدالغفار خود بڑے صوفی تھے، ابن نو کے نام سے جانے جاتے تھے، یہ 708 ہجری میں مصر میں فوت ہوئے۔ اپنی کتاب الوحید فی سلوک اہل التوحید کے صفحہ 176 پہ لکھتے ہیں، خلاصہ سنا دیتا ہوں میں آپ کو، کہ دمشق میں ایک شخص تھا جو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو لعنت بھیجتا تھا۔ اس طرح کے بندے ہوتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے مرنے کی دعا کرتے تھے، ایک بورڈ پہ تھے، مفتی صاحب تھے، ہر نماز کے بعد یہ امام شافعی مر جائیں۔ تو اصل میں تصوف نہیں نہ ہوتا جب تک مولوی صوفی نہیں بنتا، خطرناک رہتا ہے۔ تو وہ بندہ 10 مرتبہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پہ لعنت بھیجتا تھا، مر گیا وہ۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ بندہ مر گیا، آپ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ جنازہ آپ نے پڑھا، دفنایا اسے، پھر واپس آئے تو وہ جو اس کے جو رشتہ دار تھے نا، وہ ابن عربی کے رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے تھے، وہ گھر لے گئے۔ آپ نے فرمایا چلو چلتے، چلے گئے آپ کمرے میں بٹھایا تو وہ کھانا لے کر آئے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کھانا کھایا ہی نہیں، آپ مشغول رہے مراقبے میں، نماز کے ٹائم نماز پڑھتے، پھر مراقبے میں، نماز کے ٹائم نماز، پھر مراقبے میں۔ وہ بندہ کچھ ناراض سا ہو گیا کہ یار میں نے شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو کھانا دیا، انہوں نے کھائے نہیں۔ عشاء کی نماز پڑھی جب ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو عشاء کی نماز کے بعد آپ متوجہ ہوئے، اس کے بعد ایک دم سے آپ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، فرمانے لگے کھانا لے کر آؤ۔ تو صاحب کھانا نے عرض کی، حضور میں کھانا لے کر آیا، آپ نے کھانے سے انکار کر دیا، میں سمجھا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ فرمانے لگے نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، میں اس بندے کے جنازے کے بعد، دفنانے کے بعد، میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا، اور میں لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا، اور میں نے پہلے بھی پڑھا ہوا تھا 70,000 بار، اور میں نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی، عرض کی کہ مالک جب تک تو اس کے گناہ معاف نہیں کرے گا جو مجھے گالیاں دیتا تھا، میں اٹھوں گا نہیں، کھانا نہیں کھاؤں گا میں۔ تو میں نے اس کو 70,000 بار بخشا، اور اللہ تعالیٰ نے اشکار کیا مجھ پہ کہ اس کو بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے، اب میں پھر تیرا کھانا کھانے لگا۔ تو سمجھ آئی 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے کی اپنے مردوں کو۔ الفروق یہ کتاب کا نام ہے، اس کے لکھنے والے ہیں حضرت شہاب الدین احمد بن ادریس مصری مالکی۔ سنیں طلبہ، آپ کو گمراہ کیا جاتا ہے، جی ایشیا والے کرتے ہیں، ایشیا والے، میں سارے آپ کو مصریوں کی کتابیں بتا رہا ہوں، سارے مصر میں یہ بزرگ گزرے ہیں، اسی علاقے میں۔ یہ ابن عربی جو ہیں یہ بھی وہی ہیں، عرب کے بڑے خاندان کے چشو چراغ ہیں یہ۔ تو مسلمانوں، یہ میں آپ کو ابھی عربیوں کا ہی بتا رہا ہوں، مصریوں کا ہی بتا رہا ہوں، ایشیا کی طرف تو میں آیا ہی نہیں۔ وہی اب الفروق، اب یہ بھی دیکھ لو، یہ بھی مصری مالکی ہے۔ ان کا وصال ہوا 684 ہجری میں، یعنی آج 13 مئی 2024 میں 861 قمری سال پہلے کتاب لکھی گئی ہے، اندازاً آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت بھی لوگ، آج سے 861 سال پہلے بھی لوگ، اور پچھلی کتاب جو ہے وہ میں نے 660 پیش کی آپ کو، یہ تو 684 ہے نا، 660 کے اندر کا بھی ایک حوالہ ہے۔ اتنے پرانے لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 70,000 بار پڑھ کر اپنے پاس رکھتے تھے اور اپنے مردوں کو بھی بخشتے تھے۔ تو آپ ان کی بات مانیں گے یا ان کی مانیں گے؟ یوٹیوب پہ جو بیٹھے ہوئے، انہوں نے اپنی کتاب الفروق کی 3 جلد صفحہ 327 اور فرق نمبر 172 ہے، تو کیا لکھا ہے انہوں نے؟ وَكَذَلِكَ التَّحْلِيلُ الَّذِي عَادَةُ النَّاسِ يَعْمَلُونَهُ وَالْيَوْمَ يَنبَغِي أَن يُعْمَلَ وَيُعْتَمَدُ فِي ذَلِكَ عَلَى فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى۔ اور اسی طرح جیسے آج کل عام طور پر لوگ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، یہ وہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، 684 سے بھی پہلے کی، تو لوگ تحلیل کرتے ہیں، یعنی 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھتے ہیں، انہیں عمل کرنا چاہیے اور اللہ کے فضل پہ بھروسہ کرنا چاہیے، ڈینائی نہیں کیا۔ تو کتاب الفروق کی 3 جلد میں فرق نمبر 172 پہ لکھ گیا، الارشاد والتطریز فی فضل ذکر اللہ و تلاوت کتابہ العزیز وفضل الاولیاء والناسکین والفقراء والمساکین، یہ کتاب کا پورا نام ہے۔
تو آپ جب اسٹڈی کرتے ہو نا، تقریر کرنے کے لیے جاتے ہو، تو آپ جب نام پڑھتے ہو تو وہ ایک آدھا آدھا نام ہی آپ کو ملتا ہے. تو جب آپ پورا نام لیں گے تو اس سے ثابت ہوگا کہ آپ نے کتاب کو خود دیکھا ہوا ہے. تو اب اس کتاب کے نام سے ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتاب کے اندر کیا ہے. اس کے لکھنے والے ہیں شیخ ابو محمد عبداللہ بن اسد الیافعی یمنی شافعی. لو یہ کیا ہے؟ وصال ان کا 696 ہجری میں ہوا. انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ 210 پہ 70,000 مرتبہ پڑھنے کا ذکر کیا ہے کلمہ شریف کو. صوفیاء اولیاء میں سینکڑوں سالوں سے الاتاقۃ الصغریٰ اور الاتاقۃ الکبریٰ کا معمول رہا ہے. اتق الاصغر اور اتق الاکبر، الاتاقۃ الصغریٰ اور الاتاقۃ الکبریٰ. الاتاقۃ الصغریٰ سے مراد ہے کسی فوت شدہ کو 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر بخشنا، یہ الاتاقۃ الصغریٰ ہے. اور الاتاقۃ الکبریٰ کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد پوری جو ہے وہ پڑھ کر اللہ کی خاطر کسی کو بخش دینا، اور اللہ پہ امید کرتے ہوئے کہ وہ مسلمان کو دوزخ کے عذاب سے آزاد کر دے. یہ چیزیں بھی یاد کیا کرو، جب کبھی تمہیں کوئی تنگ کرنے لگے تو پھر تم بھی تھوڑا سا ڈوز دے دیا کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو الاتاقۃ الصغریٰ اور الاتاقۃ الکبریٰ. اللہ اکبر، کیا خوبصورت طریقہ تھا اولیاء اور صوفیاء کا، لوگوں کو بہانے سے توحید پہ پکا رکھنے کا. حقیقت میں وہی لوگ توحید پرست تھے. اب آپ ہی بتائیے، جو 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھوا رہا ہے وہ توحید کی طرف بلا رہا ہے، یا جو یونانی فلسفے کی لائن سے استعمال کر کے ہٹا رہا ہے وہ توحید کی طرف بلا رہا ہے؟ وہ آیت تو ہم نے سنی ہوگی نا، ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات سیئات کو لے جاتی ہیں. تو اب آپ ہی بتا دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حسنات میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ افضل الحسنات ہے، احسن الحسنات ہے. تو جب حسنات سیئات کو لے جاتی ہیں تو یہ افضل الحسنات کلمہ طیبہ بھی برائیوں کو لے جاتا ہے. جب تم نے کسی کو بخش دیا رب اس پہ کرم فرما دیتا ہے. طلبہ کتب کے نام یاد کر لیجئے، شیطان کی بات نہ سنیے. کلمۃ طیبۃ جتنی بار پڑھ سکتے ہو پڑھو، اللہ کے فضل پہ بھروسہ کرتے ہوئے. زندگی میں خود پڑھو، مرنے کے بعد پڑھنے کی وصیت کر جاؤ کسی کو کہ وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں پڑھ کر بخشے.